پیچھے سے آؤں گا اور ان کو اپنا جہنم کا ساتھی بنا کر کے چھوڑوں گا۔ تو اسی وقت سے اس نے اپنے مشن کو شروع کیا اور بالآخر حضرت آدم علیہ السلام کو اور حضرت حوا کو پھسلانے کے اندر کامیاب ہو گیا۔ فوسوسہ وسوسہ کیا، پھسلایا الیہ اس کو الشیطان شیطان نے۔ یہاں پر ایک نقطہ علماء نے یہ بھی ذکر کیا کہ اسرائیلی روایات کے اندر یہ بات ہے کہ پہلے شیطان نے حضرت حوا کو پھسلایا، اپنے راستے کی پر لایا، پھر ان کے ذریعے سے آدم علیہ السلام کو پھسلایا۔ گویا کہ آدم علیہ السلام کو ممنوع درخت کھانے کے اوپر عورت نے مجبور کیا۔ یہ ایک غلط بات ہے، یہ عورت کے مقام کو گرانے والی بات ہے، اور یہ بات اسرائیلی روایات کی ہے۔ قرآن سے واضح طور پر یہ بات سامنے آتی ہے کہ فوسوسہ پھسلایا، کس نے پھسلایا؟ الشیطان، شیطان نے کس کو پھسلایا؟ الیہ اس کو۔ یہ جو ہا ضمیر ہے یہ مذکر کی ضمیر ہے، اور یہ اس سے مراد حضرت آدم علیہ السلام ہے۔ تو اس مقام کے اوپر یہ ہے کہ براہ راست آدم علیہ السلام کو اس نے وسوسہ کیا، پھسلانے کی کوشش کی، اور دوسرے مقام کے اوپر یہ بات ہے کہ دونوں کو آہستہ آہستہ اپنے ڈھب کے اوپر لے آیا۔ تو ایسی بات بالکل سراسر غلط ہے کہ اس نے پہلے عورت کو پھسلایا، پھر عورت نے درخت کھانے کے اوپر اپنے شوہر کو مجبور کیا، یہ سراسر غلط ہے۔ تو دونوں کو تیار کیا ہے، اور یہاں پر حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر ہے کہ شیطان نے وسوسہ ڈالا حضرت آدم علیہ السلام کے دل میں، اور کیسی بات کہی کہ جس کے ذریعے سے ان کو درخت ممنوع درخت کھانے کے اوپر تیار کر لیا آیا، اور ان کا ناصح بن کر کے آیا۔ شیطان ہے، دشمن ہے، لیکن دوست کے روپ کے اندر آتا ہے، اور آ کر کے ان کے سامنے یہ بات کہتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے تمہیں درخت سے منع کیا، تو اس وقت منع کیا تھا نا جس وقت تم نئے نئے جنت کے اندر آ گئے، اب تو تم پرانے ہو گئے، اب تو تم کھا سکتے ہو، اور پھر کہا کہ یہ ایک ایسا درخت ہے اس کو تم کھا لو گے تو تمہیں ہمیشہ کی زندگی ملے گی۔ انسان کی یہ فطرت ہے کہ انسان جب خوش ہو نعمتوں کے اندر ہو تو مزید وہ زندگی کو طول دینا چاہتا ہے، مزید وہ زندہ رہنا چاہتا ہے، تو اسی کمزوری کو اس نے ہدف بنایا، اور تمہیں ہمیشہ کی زندگی بھی مل جائے گی اور سلطنت لا زوال بھی مل جائے گی۔ تو دونوں کو تیار کر لیا اس درخت کا پھل کھانے کے اوپر، اور ان کے سامنے قسم اٹھائی کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں۔ تو ان دونوں نے فأکلا، دونوں نے کھایا، صرف حوا نے نہیں کھایا بلکہ آدم علیہ السلام نے بھی، دونوں نے ممنوع درخت کو کھا لیا۔ فبدت لہما، اب سب سے پہلے کھانے کا اثر کیا ظاہر ہوا کہ جنت کی نعمتیں چھننا شروع ہو گئیں، اور سب سے پہلے سرکاری پوشاک اتر گئی، جو جنت کا قیمتی لباس تھا وہ اتر کے دونوں ننگے ہو گئے۔ علماء نے یہاں پر یہ بھی نقطہ سمجھایا ہے کہ شیطان کا جو انسانیت کے اوپر پہلا وار ہوا وہ بھی انسانیت کو ننگا کرنے کا تھا۔ اب دنیا کے اندر بھی اس کا وار یہی ہوتا ہے کہ نت نئی چیزوں کے ساتھ وہ لوگوں کے سامنے یہ فیشن پیش کرتا ہے کہ بس اس طرح لباس ہو، مختصر لباس ہو، اس کے اندر تم بڑے مزہ کرتے ہو۔ تو عورتوں کے لباس کو وہ نصف کرتا ہے، انسانوں کے لباس کو نصف کرتا ہے، تاکہ یہ نصف لباس والے ہوں اور فحاشی اور عریانی کے اندر اختہ ہو کر کے یہ زناکاریوں بدکاریوں کے کام کریں، اور یہ میرے ساتھی ہو جائیں اور آخرت ان کی خراب ہو جائے۔ تو دنیا کے اندر بھی شیطان کا لوگوں کو بگاڑنے کے لیے بہت بڑا وار ہے کہ دنیا کے اندر بھی وہ انسان کو ننگا کرنا چاہتا ہے، عورتوں کو ننگا کرنا چاہتا ہے، اور اس کو بطور فیشن کے پیش کرتا ہے۔ یہاں پر یہ بات ذکر ہو گئی کہ جب پھل کھایا فبدت لہما سوآتہما، دونوں کی شرمگاہیں ظاہر ہو گئیں، سطر کھل کے سرکاری جو لباس تھا، جو جنت کا لباس تھا وہ اتر گیا۔ وطفقا یخصفان علیہما، اب دوسری بات ہمارے سامنے یہ آ گئی کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، اور انسان کی فطرت کے اندر اللہ رب العالمین نے حیا رکھ دی، جو ہی لباس اتر جاتا ہے تو ان کو شرم محسوس ہوتی ہے، اور اپنے جسم کو، اپنے سطر کو چھپانا شروع کر دیتے ہیں، جنت کے پتوں کے ساتھ اپنے جسم کو ڈھانکنا شروع کر دیتے ہیں۔